اب آئیے ہم اسی طرف چلتے ہیں. آئیے مدینہ منورہ کی زمین ہے, سرزمین مدینہ طیبہ ہے, اور مدینہ منورہ کی زمین پر حضور علیہ السلام کے مزار مقدس کا خادم سیر الاولیاء کے مطابق, سیر الاولیاء کے بیان, صاحب سیر الاولیاء کے بیان کے مطابق اپنے الفاظ کے جامع میں وہ بات عرض کروں, ان تصورات اور تخیلات کی طرف آپ کو لے کر کے چلوں. خادم بارگاہ رسالت اچانک حجرے مصطفیٰ کریم سے باہر آتا ہے اور کہنے لگا, مسجد نبوی کے محدثین کو کہنے لگا, تم میں معین الدین کون ہے؟ محدثین مسجد نبوی کے پاس وہ خادم آ کر کہتے ہیں, تم میں معین الدین کون ہے؟ چلو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. جبکہ حضور کو پردہ فرمانے تقریباً 5 صدیاں بیت چکی ہے. 5 صدیاں جس کی میت کو بیت جائے اس کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے, اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, جانے کائنات اور روح کائنات ہے. 5 صدیاں حضور کو بیت چکی ہے. اللہ کا نبی زندہ ہے. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہے, اسے روزی دی جاتی ہے. آواز آئی اس خادم کی طرف سے, حضور طلب فرما رہے ہیں. اس محفل میں جو محدثین بیٹھے تھے, دراصل معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا یا دین کا مددگار. تو دین کی مدد کرنے والا کون ہے؟ تو سب نے کہا ہم دین کی خدمت کرتے ہیں اس لیے دین کے مددگار ہم ہیں. سب نے کہا انا معین الدین, میں معین الدین ہوں. لیکن اس میں ایک ذات تھی جس کا نام حسن ابن غیاث الدین تھا. دراصل معین الدین کوئی نام نہیں ہوتا, معین الدین ایک لقب ہوتا ہے. لقب اور نام میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ اکبر, جیسے نظام الدین یہ نام نہیں, یہ لقب ہے. ان کا اصل نام محمد احمد بدایجونی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں, علاء الدین لقب ہے, ان کا اصل نام علی احمد صابر کلیری ہے. اسی طریقے سے اور آپ آگے دیکھتے چلے جائیں, احد الدین یہ لقب ہے, ان کا اصل نام محمد اشرف جہانگیر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حسن ابن غیاث الدین, سید محمد حسن ابن سید غیاث الدین نام کا ایک محدث اپنی جگہ بیٹھا رہا, سر جھکا کے. میں نے کیا دین کی خدمت کی ہے جو میں معین الدین کہلانے کا حقدار ہو جاؤں؟ عاجزی تھی, عاجزی بٹھا گئی اور لوگ اپنی خدمات کے تصور سے کھڑے ہو گئے. اس خادم نے کہا ایک معین الدین کو طلب کیا جا رہا ہے, اتنے سارے معین الدین کو نہیں, رکو میں پوچھ کر کے آتا ہوں کہ معین الدین کون سا معین الدین چاہیے. قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور اتنے سارے وہاں معین الدین ہیں, کون سا معین الدین چاہیے؟ تو قبر رسول سے آواز آئی, معین الدین حسن چشتی کو بلا کر کے لاؤ, معین الدین حسن چشتی کو بلا کر کے لاؤ. جب یہ بات آتا خادم نے کہا تو سب بیٹھ گئے, اور جو عاجزی سے بیٹھا تھا وہ روتے ہوئے کھڑا ہو گیا. ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی شان سے بلایا جائے گا, لیکن یہ بات وہ معین الدین حسن چشتی جسے ہم سرکار غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے بابا قطب سے کہا, بابا قطب جب اس تصور کے ساتھ میں پہنچا کہ بارگاہ رسالت سے طلبی ہوئی ہے, جا کے قبر رسول کی زیارت کر لوں گا, لیکن جیسے حجرے میں قدم رکھا تو میں نے قبر شریف کی نہیں بلکہ وجود مصطفیٰ کی زیارت کی ہے, آقا کا جلوہ جہاں دیکھا ہے. حضور نے کہا معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے. بس جس دن ہندوستان کے اندر حضور نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے, عرض کی حضور میں ہندوستان کا نام تو سنتا رہا, میں نے کبھی ہندوستان دیکھا نہیں ہے. میرے نبی نے اپنی ہتھیلی پر ہندوستان دکھا دیا. لوگ ہندوستان کو مٹانا چاہتے ہیں, کوئی ہو, ہم دنیا بھر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں نبی کی انگلی سے بنائی ہوئی لکیریں, جب جنگ بدر کا ہنگامہ رسول کی انگلی سے بنائی ہوئی لکیروں کو نہیں مٹا سکتا. جنگ کا ہنگامہ, جنگ کا, بدر کے جنگ کا ہنگامہ نبی کی انگلی ناز سے بنائی ہوئی لکیروں کو نہیں مٹا سکتا. جس کا نقشہ نبی اپنی ہتھیلی پر دکھائیں اس ہندوستان کو دنیا کا کون سا ملک مٹا سکتا ہے؟ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ہندوستان کو اس انداز سے مانتے ہیں, لیکن دراصل لوگوں کو کیا پتا
ہر آدمی اپنے حال پہ قیاس کرتا ہے. بات اتنی ہے، ایک شخص تہجد کے لیے اٹھا، وہ تہجد کا پابند تھا، مسجد جانے لگا تہجد کے لیے، اور دوسرا چوری کے لیے جانے لگا. تو تہجد گزار نے چور کو دیکھ کر کے سوچا یہ بھی میری ہی طرح تہجد گزار ہوگا جو کسی مسجد میں سجدے کے لیے جا رہا ہے، اور چور نے تہجد گزار کو دیکھ کر سوچا یہ میری ہی طرح چور ہوگا، کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہے. آدمی اپنے حال پہ قیاس کرتا ہے. ہم لوگ سب کو محبان وطن سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دل میں حب وطن کا چراغ جل رہا ہے. اگر کسی کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے تو اپنے حال پر قیاس کرتا ہے انسان. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا اور نہ میری طبیعت اس طرف اس وقت مائل ہے. تو ہمارے نبی نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. اس دن سے لے کر 1857 تک نبی نے جب اپنا نمائندہ بھیجا اکھنڈ بھارت میں، اس دن سے لے کر 1857 تک ہندوستان کے تخت و تاج پر کبھی اکثر، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی پورے ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی. کبھی چند صوبہ جات پر، چند ریاستوں پر، کبھی پورے ملک پر، کبھی اکثر ریاستوں پر، کبھی تھوڑی ریاستوں پر. لیکن اس دن سے مسلسل 1857 تک ہماری حکومت ہے. خلجی، غوری، اور پھر اس کے بعد جو ہے ترکی النسل بادشاہ. پھر اس کے بعد جو ہے مغل خاندان، امیر تیمور سے لے کر حضرت بہادر شاہ ظفر تک. ایک ناقابل تردید حوالے ہمارے پاس تاریخ کے موجود ہیں کہ جس میں امیر تیمور سے مغلوں کا دور کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت صاحب عالم بہادر شاہ ظفر پر وہ دور اختتام کو پہنچتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. لیکن سرکار غریب نواز جب آئے تو اس میں اب ذرا توجہ کریں آپ، اس میں ہندوستان میں ہمیشہ دو پہیے رہے. خاص طور پہ آپ توجہ کریں، بہت اہم موڑ کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں. اللہ وقت میں برکت دے تاکہ میں اپنے عنوان کے اینڈ تک پہنچ سکوں. آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، ہم اس طرح سے تاریخ بیان کرتے ہیں. طالب علم تاریخ کے ہم اہل سنت کی عادت ہے، ہم کبھی کاٹ پیٹ نہیں کرتے، ہم کبھی تعصب کا اینک نہیں لگاتے. اس لیے کہ جو خود بہت خوبصورت ہو اسے کسی کے حسن پر حسد کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. حاسد وہاں ہوتے ہیں جس کے پاس خود نعمت نہیں ہوتی. جن کے دامنوں میں نعمت ہوتی ہے وہ محسود تو ہوتے ہیں لیکن حاسد نہیں ہوتے. ہمیں تاریخ گڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ناقابل ختم ہونے والی تاریخ ہے. ہند کی ہو، سندھ کی ہو، یا ایران و عراق کی ہو، یا مدینہ طیبہ کی ہو، اور ساری تواریخ میں آپ کو انشاءاللہ اہل سنت کا سر ہمیشہ فخر سے اونچا ملے گا. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہمیشہ آپ کو ملیں گے. ایک طرف صوفیاء کرام، اولیاء اللہ جو اللہ کی باطنی حکومت چلاتے ہیں، اور ایک طرف اسلامی بادشاہ جو اللہ کی ظاہری حکومت چلاتے ہیں. حکومت دو طرح سے چلتی ہے، ایک ظاہری حکومت جو شاہان چلاتے ہیں، بادشاہ چلاتے ہیں، وزراء اور عمرہ چلاتے ہیں، اور ایک باطنی حکومت جو صوفیاء اور اہل اللہ چلاتے ہیں. ہند کی سرزمین پر پہلے ولی آیا، ولی کے فیض سے پھر مسلم بادشاہ آیا، پھر ان کا دور گیا. آپ دیکھیں خلجی کو سنبھال رہے تھے غریب نواز، پھر اس کے بعد بابا قطب سنبھال رہے تھے شمس الدین التمش کو، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر حضرت محبوب الہی پھر جو ہے سہارا دے رہے خلجی کو. پھر اس کے بعد یعنی کہ اس طریقے سے کبھی سلیم چشتی آتے ہیں، کبھی حضرت نظام الدین آتے ہیں، کبھی بابا برہان الدین غریب آتے ہیں، کبھی حضرت باعث خواجہ آتے ہیں، کبھی علاؤلت پنڈوی آتے ہیں. اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے. ادھر صوفیہ چل رہے ہیں، ادھر بادشاہ چل رہے ہیں. گویا کہ سورج چھپا ہوتا ہے تو اپنی روشنی سے وہ چاند و سورج کو چمکاتا ہے. سورج چھپا ہوتا ہے اور چاند و سورج کو اپنی روشنی سے چمکاتا ہے. تو اولیاء کرام اپنی روحانیت کے پاور سے بادشاہان اسلام کو جو ہے وہ تقویت اور
ہوتے رہے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کا سورج بلندی سے بلندی تک جاتا رہا. یہ ہند کی سرزمین ہے. لیکن پھر